السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کہ وہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے تھے۔ میں نے 2-3 دن پہلے بتایا تھا کہ ہر مخلوق اپنی زندگی کا طریقہ انڈے سے نکلتے ہی اسے معلوم ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی اسے معلوم ہوتا ہے، لیکن انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ تو انسانوں کو سکھانا اتنا عظیم کام ہے، اس کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء انسانیت کے معراج ہوتے تھے، وہ ایک نمونہ آئیڈیل ہوتے تھے، اس کو فالو کیا جاتا تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اس کے رسول سے محبت ہے تو تم کیا کرو، پھر میرا اتباع کرو۔ حظ النال بالنال، جو کچھ جس طرز پر میں نے زندگی گزاری ہے تم بھی اس پہ زندگی گزارو، تو یحببکم اللہ، تو پھر اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ تم سے پیار کرے گا۔ پھر اللہ جن سے پیار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی کی تعلیمات ایک لمبا چوڑا نظام ہے، لیکن اگر اس کو خلاصہ کروں تو چند حدیثیں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اربع اذا كانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت 4 باتیں مجھ سے لے لو فرائض کے بعد۔ دیکھو میرے بھائی بہنوں، نماز کی معافی نہیں ہے، اس کو ہر حال میں پڑھنا ہوتا ہے۔ ایک ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، نماز 5 وقت فرض ہے، روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 منٹ 1 ٹائم کے لیے فرض ہے، سال گزرنے کے بعد آئندہ سال آنے تک اس کو کلیئر کرو۔ حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، جب کبھی اللہ توفیق دے اس کو ادا کرو۔ تو ان فرائض کے بعد پھر ان فرائض میں صرف نماز ایسی ہے جس میں کوئی عذر قبول نہیں سوائے بے ہوشی اور موت کی۔ اس کے علاوہ ہر حال میں نماز کا پڑھنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے کر دیا ہے۔ روزہ بیمار ہے تو نہ رکھے، بعد میں رکھ لے، سفر میں ہے بعد میں رکھ لے، زکوٰۃ دینے کا وقت آیا تو پیسے کوئی نہیں ہے تو ٹھیک ہے اب نہ دے، بعد میں دے دے۔ اور حج میں بھی ایسا ہے کہ بیمار ہے تو نہ کرے، راستے میں فتنہ ہے تو نہ کرے، یعنی جنگ ہے یا بدامنی ہے تو مت کرے، لیکن اس کو مؤخر کر سکتا ہے، کسی بھی سال حج کر لے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے مسلمانوں پر فرض کی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو میری یہ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے، بچے بچیوں سے، نماز ضرور پڑھیں، اللہ کے واسطے نماز ضرور پڑھیں۔ اس میں کوئی معافی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ اللہ کے لیے میں آپ سب سے منت کرتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش ان 15ویں صدی جا رہی ہے، 1441 ہو گئی ہے، اگر اس میں کسی کو گنجائش ملتی تھی تو میرے نبی کے نواسے حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں ملتی تھی، لیکن انہوں نے بھی وہاں نماز نہیں چھوڑی، سر کٹوا دیا۔ تو برائے مہربانی نماز سارے بچے بچیاں بہن بھائی ضرور ادا کریں۔ تو وہ حدیث یہ تھی۔ اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے۔ اس کے بعد یہ ایک حدیث پر میں عمل کر لوں، یہ سامعین عمل کر لیں، جہاں تک میرا پیغام پہنچے وہ عمل کر لیں،
تو میرے نبی کا فرمان ہے تمہارا دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہے، تمہیں دنیا میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، تم پرامن رہو گے، اللہ کے سائے میں رہو گے، اور جب دنیا یہ ہے تو آخرت پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وہ 4 باتیں کیا تھیں؟ صدق و حدیث، حفظ و امانت، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت۔ 4 بات آپ نے ارشاد فرمایا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یکون المومن جبانا، کیا یہ ممکن ہے کوئی مسلمان بزدل ہو؟ بزدل، بز کہتے ہیں بکری کو، اور آگے دل، بکری کے دل والا۔ تو بکری سب سے ڈرپوک جانور ہے، تو اس کو پھر جو آدمی ڈرنے والا ہو اس پر لگا دیتے ہیں۔ تو کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمان والا بزدل ہو؟ آپ نے کہا ہاں، بخیل ہو، کنجوس، اور شوم جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، پشتو میں بھی کہتے ہیں شوم، تو کیا شوم ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا نہیں میرے بھائی، میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پہلی حدیث آپ نے فرمائی کہ مسلمان کی پہلی زندگی کی پہلی بات یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ میرے نبی تشریف لے جا رہے تھے مدینے سے باہر، تو آواز آئی یا رسول اللہ۔ آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ اب چلنے لگے تو پھر آواز آئی یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر آواز آئی یا رسول اللہ، تو پھر آپ کی نظر پڑی، ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان کے آپ تشریف لے گئے تو وہ رسی سے بندھی ہوئی تھی چارپائی کے ساتھ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوک سے مر رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ اللہ، ایک جانور اطاعت کے لیے اتنا بڑا جذبہ دکھا رہا ہے کہ میں آ جاؤں گی، اور اسے پتہ ہے کہ میں آؤں گی تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا، میں پھر کبھی دوبارہ واپس نہیں جا سکوں گی، مجھے ذبح کیا جائے گا، مجھے پکایا جائے گا، کھایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اب تو پرائی ہے، امانت ہے، میں تجھے کیسے چھوڑ دوں، اور اگر تو واپس نہ آئی تو پھر اس کی کیا گارنٹی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھے وہ عذاب ہو جو اللہ کے نافرمان بندوں کو ہوتا ہے، مجھے وہ عذاب ہو آخرت میں جہنم کا۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہ دوڑ لگا دی اس نے، اور آپ وہیں تشریف فرما ہو گئے۔ دیر ہوتی چلی گئی تو آپ کی تشویش بڑھتی گئی۔ وہ جو مالک مکان تھے وہ بھی نہیں موجود تھے، کہیں باہر ہوں گے۔ کافی دیر کے بعد آپ نے دیکھا وہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آ رہی تھی، اور بھاگتے 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 میرے نبی کے قدموں میں آ کے سر رکھ دیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ ایک جانور اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے نبی کی وجہ سے، ہم اپنے نبی کی ایک سنت پر تیار نہیں ہیں، اپنے نفس کی وجہ سے، اپنی ایگو کی وجہ سے، ماحول معاشرے کی وجہ سے۔ آپ نے اس کو پھر رسی سے باندھ دیا اور وہیں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد مالک آیا، اس نے دیکھا اللہ کے نبی کو، جیسے یہ ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے، جب میں اپنے گاؤں میں ہوں تو کچھ لوگ اپنے جہاں زمین ہوتی ہے نا وہاں چھوٹے چھوٹے مکان بنا لیتے ہیں اور وہیں رہتے ہیں۔ تو یہ صحابی بھی ایسے ہی تھے کہ مدینے سے باہر مکان بنایا ہوا تھا، بکریاں تھی، ریوڑ تھے۔
تو اس نے حیرت کا اظہار کیا، یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ کہا میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کی یا رسول اللہ فرمائیے درخواست کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو، مجھے دے دو۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پر تو جان مال عزت آبرو اولاد ہر شے قربان ہے، یہ بکری کی کیا حیثیت، یہ ہرنے کی کیا حیثیت؟ آپ نے کہا بس مجھے یہی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے بکری کی ہرنے کی رسی کو کھولا، کہا الحقی بے اولاد بے اہلک، کہ ہرنی جاؤ اور اپنے بچوں سے مل جاؤ۔ اس نے ایک چھلانگ لگائی، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اس نے یوں آپ کے سامنے رکوع کیا اور سجدے میں جیسے جاتے ہیں سر زمین تک اس نے رکھا، پھر یوں اٹھایا اور آگے کو چل پڑی۔ پھر تھوڑی دور گئی، پھر پیچھے مڑ کے آپ کو دیکھا، پھر آپ کے سامنے یوں سر جھکا، پھر یوں سر اوپر کیا، پھر چلی، پھر تھوڑی دیر کے بعد رک کر پیچھے مڑ کے آپ کو ایسے سجدہ شکر جیسے کہتے ہیں۔ جب تک وہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے غائب نہیں ہوئی، وہ اس طرح کرتے 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 پہاڑوں میں غائب ہو گئی۔ ایک ہرنی اگر اتنا ایمان رکھتی ہے نہ جاتی واپس تو کون ڈھونڈتا اسے؟ لیکن اس نے اپنی جان کا سودا کیا نبی کے بول پر اور سچائی دکھائی، تو اللہ نے سچائی کو کامیابی بنا کے دکھا دیا۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، میرے نبی کا فرمان ہے سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی حفظ و امانت۔ تو بھائیو بہنوں بچوں بچیوں، آج کے بعد نیت کرو جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، کہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ اتنی ہماری یہ عادت ہو جائے کہ ہماری بات کو سن کر اگلا فوراً مان جائے کہ یہ تو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں، پھر آپ دیکھو اللہ آپ کی عزت کیسے کرائے گا۔ دوسرا فرمایا حفظ و امانت۔ دیکھو میری امت زندگی میں امانت دار، امانت کی حفاظت کرنا، کیا مطلب؟ کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا، کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کرنا، ہائے ہائے، نہ کسی انسان کے ساتھ بطور انسان غیر مسلم اور نہ کسی مسلمان کے ساتھ، کہ کسی مسلم غیر مسلم کو دھوکہ نہ دینا۔ ایک صحابی ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے نوکر سے کہا منڈی سے گھوڑا خرید کے لاؤ اور میرے پاس لے آنا، میں پیسے ادا کر لوں گا۔ تو وہ منڈی گیا اور 300 میں گھوڑا کی رقم طے کر کے لے کر آیا اور کہا حضرت 300 میں خریدا ہے، آپ پیمنٹ کر رہے ہیں۔ جریر بن عبداللہ یمن کے شاہی خاندان سے تھے، انہوں نے وہ نسلوں کو پہچانتے تھے گھوڑے کی، انہوں نے ایسے دیکھا تو گھوڑا قیمتی تھا، مالک مکان کو، مالک گھوڑے کو بھی پتہ نہیں تھا، لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دینا، یہ میرے نبی کا فرمان ان کے اندر گونج رہا تھا۔ کہنے لگے میرے بھائی میں آپ کے گھوڑے کے 300 کر دوں؟ وہ بڑا حیران ہوا، بھی کبھی خریدنے والا بھی قیمت بڑھاتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے جی 2-4 روپے اور گھٹ کرو، وہ کہتا ہے جی ساڑھی اتنی خرید ہی کوئی نہیں، یہ روزانہ کا جھوٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کر دو، پھر کہا 400 کر دوں، کہا جی کر دو، کہا 500 کر دوں، 600 کر دوں۔ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ لگتا ہے میرا مذاق ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے کہا 800 کر دوں، کہنے لگا حضور میں تو 300 تے بھی راضی ہوں، تسی پتہ نہیں 500 کیڑی گل دا بتایا، میں نے جی منظور ہے تسی 800 کر دو۔ تو آپ نے خادم سے فرمایا اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو۔ وہ تو پٹھیاں
छाला मार दो या निकले भी मेरे तो कम बन गए, सिर कड़ा ही थे पंजे के हुए। तो जब वो बाहर निकला तो उनके खादिम ने अर्ज़ किया, हजरत मैं जब 300 तय करके आया था और उसने खुशी से कबूल किया था, तो 500 जनाब ने किस खुशी में बढ़ाए हैं। तो आपने फरमाया कि मेरे दोस्त, इसका घोड़ा 300 का नहीं था, 800 का था। उसे अपने घोड़े की कीमत का खुद भी पता नहीं था, तो मैं 300 में लेता तो ये धोखा होता। और मैंने अपने नबी के हाथों में हाथ देकर अहद किया था। मेरे नबी ने मुझसे फरमाया था, जरीर जिंदगी भर किसी को धोखा न देना, सबकी खैर खाही चाहना। दूसरी सिफत मेरे नबी ने फरमाया, हिफ्ज़ अमानतिन, किसी को धोखा न देना। कितने लोग लुट गए धोखेबाजों के हाथों, घर बिक गए, बच्चियों के जेवर बिक गए, जेली कागजात बनाकर मकानों पे कब्जा है, ज़मीनों पे कब्जा है, और अदालतों में स्टे लेकर। दूसरी सिफत मेरे नबी ने फरमाया, हिफ्ज़ अमानत है। आपने फरमाया, युतबुल मोमिन अलल खिसाल कुल्लहा इल्लल कज़िब वल खियाना, कि मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, दो कभी नहीं करेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा। तो आज रमज़ान के मुबारक महीने में दो बातें तय कर रहे हैं, झूठ नहीं बोलना है, फ्रॉड नहीं करना है, धोखा नहीं देना है, दयानतदारी से काम करना है। चाहे ताजिर है, बिजनेसमैन है, रेडी वाला है, टांगे वाला है, जहाज वाला है, नीचे से लेकर ऊपर की सतह तक हर जगह धोखा देने के मौके होते हैं। ये काम नहीं करना, दयानतदारी से काम करना। तीसरा फरमाया, हुस्न खलीक़तन, अपने अखलाक अच्छे करना, अपने बोल को मीठा करना। मेरे नबी ने फरमाया, माज तुम्हें अपनी शरीयत का खुलासा बताऊं। उनके या रसूलल्लाह फरमाएं। तो आप ज़रा मेरी इस सिचुएशन को गौर से देखना। आपने यूं नहीं पकड़ा, आपने यूं पकड़ा जैसे काटा जा रहा हो, काटा जा रहा हो, यूं करके पकड़ा और कहा कि अमसिक अलैका लिसानक, माज ज़बान की हिफाजत करना। तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ज़बान के बोल पर भी हमारी पकड़ोगी? का तेरा भला हो, सबसे ज़्यादा जहन्नुम में जाने वाले ज़बान, गलत ज़बान वाले होंगे। तो हमने अपने बचपन में देखा, इतना ख़ानदान आपस में जुड़ा हुआ था कि उनमें से सुई नहीं गुजरती थी। बड़े छोटों के आगे, छोटे बड़ों के आगे। एक अजीब माहौल बचपन में देखा है 60 की दहाई में। तो फिर जब ज़बानें तुंद तेज़ होती गईं, तरबियत ख़त्म होती गई, ख़ानदान बिखर गए, वालिदैन माँ बाप में फासले पैदा हो गए, भाई बहनों में फासले पैदा हो गए, करीबी और दूर के रिश्तों में फासले पैदा हो गए, ख़ानदान टूट गए। तो मेरी गुजारिश है कि अपने अखलाक अच्छे अखलाक की इंतहा हया है। हया अच्छे अखलाक का सबसे ऊपर वाला दर्जा है। हया वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर तशरीफ़ लाए, हमारे नबी यूं करके बैठे थे, यूं, ये पिंडली जो है ना नंगी थी। तो अबू बकर तशरीफ़ लाए, बाहर से आवाज़ दी कि जी आ जाऊं, तो आपने कहा आ जाओ। अब उसी तरह बैठे रहे। फिर हज़रत उठ के चले गए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह मैं आ जाऊँ? आपने कहा आ जाओ। आप ऐसे ही बैठे रहे जैसे आप मुझे देख रहे हैं। अब शलवार नहीं पहनते थे, धोती पहनते थे।
تو تھوڑی دیر کے بعد باہر سے آواز آئی حضرت عثمان کی کہ یا رسول اللہ میں اندر آ جاؤں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے اپنی چادر کو ایسے کیا اور یوں سیدھے ہو کر ایسے بیٹھ گئے. آپ نے کہا آ جاؤ. وہ آ گئے. جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ میرے والد آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، جب عثمان آئے تو آپ نے کپڑا بھی ٹھیک کیا اور چوکڑی مار کے بیٹھ گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا عائشہ عثمان بڑے حیا والا ہے، یہ اتنے حیا والا ہے کہ اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ کروں؟ اگر میں اس طرح ہوتا تو وہ مجھے دیکھ کے ویسے ہی واپس چلا جاتا، وہ ایسے حیا والا ہے. تو تیسری بات وہ ہے کہ ہمارے دلوں میں سب سے محبت سے رہنا سیکھیں، پیار سے رہنا سیکھیں، اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں، زبان کا بول میٹھا، دل کا جذبہ سچا. تو اس اور حیا پاک نام. کبھی کسی غیر محرم پہ نظر پڑے تو آنکھ نیچی ہو جائے. اور اپنی بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کور کر کے چلو، تو حیا سے ایمان مکمل ہوتا ہے. اور چوتھی بات ہے عفت فی طعمۃ، کہ رزق حلال کمانا. رزق حلال کے بارے میں فرمایا من امسا کالم بعمل یدہ امسا مغفور لہ، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جس نے دنیا کو طلب کیا، من طلبت دنیا حلالا، رزق حلال، سعیا علی اہلہ، بچوں پر خرچ کرنے کے لیے، تعطفا علی جارہ، غریب پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے لیے، استعفافا عن المسألہ، اور ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے. جو آدمی رزق حلال ان چار چیزوں کی وجہ سے کمائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس طرح اٹھائیں گے اور اللہ سے ایسی ملاقات ہوگی کہ اس کا چہرہ 14ویں کی رات کی طرح چمکتا ہوگا، صرف رزق حلال. کئی گناہ ایسے ہیں جو عبادت سے معاف نہیں ہوتے، وہ رزق حلال میں تھکنے سے معاف ہوتے. سعد بن معاذ بیٹھے ہوئے تھے ایسے کر کے آپ کی محفل میں، تو آپ کی نظر پڑی ان کے ہاتھوں پر، ہتھیلی پر، تو اس میں نشان تھے. مزدور کسی چلاتے ہیں تو نشان پڑ جاتے. تو آپ نے کہا سعد یہ کیا ہے؟ کہ رسول اللہ مزدوری کرتا ہوں بچوں کے لیے اپنے باغ میں، تو وہ میرے ہاتھ سخت ہو گئے. تو آپ متوجہ تو ہوں گے انشاءاللہ. آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا یہاں سے اور یہ دیکھیں ایسے بوسہ لیا، پھر کہا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. میرے نبی نے کہا سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیونکہ تجارت میں سچ بولنا روزانہ ذبح ہونا ہے. تاجر کے جھوٹ سچ کا امتحان ہے. باقی اپنی زندگی میں بھی بھائیو رزق حرام سے بچو، رزق حلال کماؤ. حلال تھوڑا بھی برکت والا ہے اور حرام زیادہ بھی تباہ کر دیتا ہے. اپنی بات کو میں خلاصہ کر کے، سچ بولنا ہے، صدق و حدیث، جھوٹ نہیں بولنا، حفظ و امانت، دیانتداری سے کام کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، حسن و خلیقت، اچھے اخلاق بنانے ہیں، حیا والا بننا ہے، میٹھے بول والا بننا ہے، عفت فی طعمت، رزق حلال کھانا ہے. اس کے بعد آنکھیں بند. پھر موت ایسا ہے اللہ کے رب ہونے کی قسم، یہ مرد یا عورت، اس کے لیے موت سب سے بہترین تحفہ ہوگا، بہترین تحفہ ہوگا کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے، اللہ اسے ہنس کے ملے گا، خوش ہو کے ملے گا، اور یہ اللہ کو خوش ہو کے ملے گا.